میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ کال بھی کر سکیں گے، اور نگران شورا بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ، مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ کہ ہم ان سے اس مدنی پھول کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے، اور کچھ اور اس کی برکتیں پائیں گے۔ تو ہمارے اس سلسلے میں ماشاءاللہ یہ جو سوالات امیر علیہ سنت سے کیے جاتے ہیں، اور اس ضمن میں جو امیر علیہ سنت جوابات عطا فرماتے ہیں، تو اسی کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مزید اس گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں، اور مزید اس میں ہم اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، یہ ایک سوال جو امیر علیہ سنت سے ہوا 12ویں شریف کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات چلی تھی کہ کھانا کھلانا میلاد شریف کے حوالے سے، اور امیر علیہ سنت نے جو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ایک قول اس طرح سے بیان ہوا کہ ایسا کھانا ہو کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا ہی پیارا ایک کانسیپٹ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے کہ نیاز کا خاص کر جو ہے وہ بڑا احترام ہو، اور یہ کہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ دانہ ضائع نہ ہو۔ تو بعض اوقات اس میں اس چیز کی احتیاط نہیں کی جاتی، یعنی یوں سمجھے کہ وہ نیاز جب ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو لوٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کو پھر گرانا، اور پھر جو بھی اس میں افراد ہوتے ہیں تو اس کو، یعنی کہ میں بات سن رہا تھا تو بات سنتے سنتے یہ بات آ رہی تھی ذہن میں کہ اس معاملے میں پکانا یہ بھی ایک الگ کام ہے، بھرنا یہ بھی ایک الگ کام ہے، بانٹنا یہ بھی ایک الگ کام ہے، کھانا یہ بھی ایک الگ کام ہے۔ کھانے کے بعد جب برتن اس کے جب جمع ہوتے ہیں اور وہ دھلتے ہیں تو یہ سب الگ کام ہے۔ تو جو ایک تصور بن رہا تھا اس وقت امیر علیہ سنت کی گفتگو سے، اور آپ اس میں ایک معاشرے کا ایک جو ایک عکاسی فرما رہے تھے، نقشہ کھینچ رہے تھے، تو یہ تو یوں سمجھے کہ بگاڑ اتنا ہے کہ اس کو تو کیسے یہ سنورے اور کیسے اس کو ہم کور کریں۔ نگران شورا بھی موجود ہیں، تو کچھ اس میں مزید کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو امیر علیہ سنت کا جو ذہن ہے کھانا نیاز کے حوالے سے، تو چونکہ ظاہر مدنی چینل جو دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی گفتگو پر بڑا ایک جذبہ بڑھتا ہے ان کی گفتگو سن کر، تو اس بارے میں آپ کیا مزید مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ناظرین کی ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں، دیکھیں آج بھی اس کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے۔ اور عجمین رہی بات کیسے ہوگا، تو آپ نے اس کا خود ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہوگا جب ہمارے یہاں ماہ رمضان مبارک اعتکاف ہوتا ہے، تو جب پہلی بار امیر سن کے ساتھ آپ نے اسلامیہ کو کھاتے دیکھا ہوگا اور اسلامی بھائیوں میں بھی کھاتے دیکھا ہوگا، تو وہ جو پہلی افطاری ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو تھال میں جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، وہ جو دسترخوان کا حال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی گھر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اس ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا بچا ہوا ہے، کھانا گرا ہوا ہے، تو یہ بڑا عجیب حال ہوتا ہے۔ اب رات مدنی مذاکرے میں ان کی تربیت ہوتی ہے، اگلے دن تربیت ہوتی ہے، 2-4 دن ان کی کھانے پینے کے حوالے سے کہ کیسے کھانا چاہیے، تو گرانا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ، صاف برتن، صاف دسترخوان وغیرہ کا خیال۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ ہفتے یا 2-5-6 دنوں میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہ جو تھال ہوتے ہیں یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھال انہوں نے دھوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مطلب کہ جو معاملات اور جو مناظر ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں کہ سمجھاؤ کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ تھال آپ کہیں گے کہ یہ تھال دھلے ہوئے ہیں، یہ دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ تھال دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ اسلامی بھائی صاف کرتے ہیں،
صاف کر کر اسے وہ دھو کر پی لیتے ہیں. تو اچھا یہ جن کے تھال آپ کو دکھایا جا رہا ہے ان میں ایک تعداد وہ ہوگی کہ انہوں نے شروع کے دنوں میں جو تھال کا حال کیا ہوگا نا وہ تھال بھی بے حال ہو گیا ہوگا، مگر سمجھانے سے فرق پڑتا ہے. اسی طرح نیاز وغیرہ کا. تو اگر ہم ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائے نا، دیکھیں نا ایک نیاز فیضان مدینہ میں بھی ہوتی ہے. ہمارے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھی ایام منائے جاتے ہیں. اور کرنے والے ان کے یہاں بھی جیسے ہمارے گھروں میں نیاز ہوتی ہے، کئی جگہوں پر نیاز ہوتی ہے. تو ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ پھینکم پھینک اور ضائع کرنے کا سلسلہ ہو. تو جو مدنی مذاکرے کی جو برکتیں، میں نے کہا جیسے کہ وہ رات کھانا کھایا انہوں نے افطار میں، مغرب کے بعد رات ہی مدنی مذاکرے میں تربیت ہوئی، پھر تربیت ہوئی 2-4 دنوں تک مدنی مذاکرے کے ذریعے تربیت ہوتی ہے. اسپیشلی جو امیل سنت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان میں زیادہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے نوالے چھوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک مینرز آنے شروع ہو جاتے ہیں، مینرز آف ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامک مینرز آف ایٹنگ. تو وہ آٹومیٹیکلی وہ الحمدللہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے آپ جو فرما رہے کیسے بہتر ہوگا. تو بہتر ہونے کے لیے بہتر ماحول بہت ضروری ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ بہترین مدنی ماحول. یعنی میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، آپ کو سن رہا ہوں، تو اب میں انتظار کروں کہ کوئی مجھے آگے ترغیب دلائے، آج سے میں اس کام کو لے کے آگے بڑھوں. اپنے گھر میں شروع کریں. ماشاء اللہ. آپ مطلب یہ جتنے بھی نیاز وغیرہ میں بھی ہم جاتے ہیں یا یہاں نیاز کی آپ نے خالی مثال دے دی، میں تھوڑا سا اس پر وہ مجھے یوں ہو رہا ہے کہ نیاز میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون لوگ نیاز کھانے کے لیے آ گئے. میرا خیال ہے نیاز میں اتنا کھانا ضائع نہیں ہوتا ہوگا جتنا کھانا یہ اپ ٹو ڈیٹ دعوتوں میں ضائع ہوتا ہوگا. نیاز میں تو چلو ایک تھال میں ایک ہی آئٹم ہے، اور یہاں جو جنٹل مین حضرات یہ جو دعوتوں میں جو جاتے ہیں اور پلیٹوں کی پلیٹیں بھرتے ہیں، 2 ادھر مرغی کو چک مارے، 2 مچھلی کھائی، یہ کھائے وہ کھایا، سلاد ادھر ضائع ہو رہا ہے تو کسٹرڈ ادھر ضائع ہو رہا ہے، فرائی ادھر ضائع ہو رہی ہے، سالن یوں رکھ کر چلے گئے، چاول ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو 2-4 اور آئٹم ہوں گی تو وہ الگ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. بوتل آدھی رکھ کر آدھی پی کر آدھی رکھ دی، پانی وہاں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ضائع ہونے کا تصور جو ہے نا، یہ صرف نیاز تک کہنا، یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو یہ اعتراض دماغ میں یا وسوسہ لائے کہ یار یہ نیاز میں کھانے والوں کا یوں ہوتا ہے. تو یہ تو نارملی دعوتوں میں تو اسے زیادہ ضائع ہوتا ہے. تو اصل تو ضائع ہونے کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں ہی والد اور والدہ کو ہی، یا جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں یا جو دیکھتے سنتے ہیں، ان کو گھر میں ہی تربیت کرنی پڑے گی، اور ان کی وہ صفائی ستھرائی کا نظام بنانا پڑے گا. یہ بہت اچھا. اس میں تو مفتی صاحب کچھ وعیدیں بھی بیان ہوتی ہے نا کہ اگر ضائع کیا جاتا ہے تو اس پر بھی. جی ظاہر ہے کہ اسراف کی جو صورتیں بنیں گی تو اس میں پکڑ بھی ہوگی کہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح کی چیز کو ضائع کرنے کی بنیاد پر. تو یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فیضان ہے کہ ماشاءاللہ ایسی بہت ساری باتوں کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں کہ جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ یہ جاتی نہیں ہے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جزیہ یقیناً ایک عرصہ دراز سے فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے واضح کرنا کہ ایسی چیز بنائی جائے کہ جس میں وہ ایک ایک جز اس کا کھا لیا جائے، یہ عام طور پہ بیان نہیں کیا گیا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو بڑا واضح فرمایا ہے. تو یہ ان کی تربیت ہے اور ان کی ایک سوچ ہے جو اچھی چیز ہے کہ جس طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے، جس طرف سوچ ہوتی ہے، وہ ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے. تو امیر علیہ سنت واقعی اس حوالے سے بہت محتاط اور بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرنے والے ہیں کہ کوئی چیز بھی بندے کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جو پہلا سوال ہوا تھا کہ عاشق رسول کیسے بنا جائے، تو اس کی حوصلہ افزائی تو امیر رضا نے فرمائی، لیکن وہ پھر وہ جو جو بیان ہوا کیٹیگری کا. حقیقت جی حقیقت. بیان کی، جی وہ چھت پر جیسے اونٹ نہیں ملتا، تو اس طرح اصل میں یوں نارملی ایک عشق رسول کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن عاشق رسول کی بعض علامات کتابوں میں لکھی ہیں، اور ان علاماتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. محبت کی نشانیاں، محبت کی علامات، محبت کے دلائل، تو یہ سب کچھ اگر ہم پڑھیں تو یہ انشاءاللہ اس سے فرق پڑتا ہے.
اور کیونکہ امیر سنت کا ایک اپنا انداز ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ مدنی پھول بھی دے رہے ہوتے ہیں اور عمل کی ترغیب. جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بیان دے رہے ہیں کہ کتاب میں یہ لکھا ہے، آیت یہ بیان کر رہی ہے، حدیث یہ بیان کر رہی ہے، فقہا کرام یہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہم دے رہے ہیں. جرنلی بیانات میں یہ ہوتا ہے. لیکن امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں ایک ہے آپ کی گفتگو کی اگر ہم گہرائی میں اور آپ کی وہ ہارٹ، باٹم آف دا ہارٹ جس کو کہتے ہیں نا، دل کی گہرائی سے ایک چیز یہ نکلتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا اس پر یہ عمل کر لیں. یہ مطلب ایک محسوس کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس پر یہ عمل کر لیں، یہ مطلب یہ اس کو اختیار کر لیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکرے کی، چونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے، تو مدنی مذاکرہ دیکھ کر واقعیتاً آپ کو ملے گا کہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ عمل کی طرف آ جاتے ہیں اور گھروں میں مدنی ماحول بن جاتا. دیکھیں نا، اب مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، یہ گھروں میں بیٹھ کر ایک تعداد دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے تو فیضان مدینہ نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کا گھر میں بیٹھ کر عمل آ جانا، گھر میں بیٹھ کر ان کی زندگی کے انداز میں تبدیلی آ جانا، گھروں کا مدنی ماحول خوشگوار ہو جانا، یہ سب الحمدللہ یہ مدنی مذاکرے سننے کی بھی ایک عظیم بہاریں اور برکتیں ہیں. اور پھر اسی میں خاص کر وہ جو گفتگو چلی تھی کہ مالدار شخص کے حوالے سے کہ زکوٰۃ لینے والے کو دھکے نہ کھلائے، بلکہ خود ہو سکے تو اس کو پیش کرنے جائے اپنی زکوٰۃ. یہ تجربات بول رہے ہیں امیر سنت کے، اللہ یہ امیر سنت کے اس میں تجربات بہت ہیں کہ ایک وقت گزرا ہے کہ امیر علیہ سنت خود دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیہ جمع کرنے، چندہ کرنے کے لیے خود بنفس نفی تشریف لے جایا کرتے تھے، دکان دکان، گھر گھر. تو وہاں بعض اوقات اس طرح کے انداز امیر سنت کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور آپ بعض ایسے واقعہ سناتے بھی ہیں کہ یوں یوں مجھے کہا جاتا رہا ہے. اور پھر دعوت اسلامی کا بھی مدنی ماحول ہے، مدنی عطیات ہوتے ہیں، چندہ ہوتے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ اچھی تربیت ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ حقدار تک اپنی زکوٰۃ خود پہنچانے کی بھی صحیح کرے نا. یہ نارملی میں سمجھتا شاید 99% ایسا ہی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے حقدار جاتا ہے. شاید میرا ہو سکتا ہے کہ اس میں میری کیلکولیشن کمزور بھی ہو، لیکن ایک ایسا جاتا ہے ذہن کہ عموماً حقدار جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، یا جو اس طرح مطلب کہ مذہبی اداروں کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، یہ خود جاتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، پھر گھنٹوں یا دنوں میں ان کا مطلب وقت گزارتا، پھر ان کو زکوٰۃ ملتی ہے. مگر کم ہی ہوتا ہوگا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ لے کر اس تک پہنچے جسے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کو زکوٰۃ دے. اور جب وہ زکوٰۃ وصول کرے تو جیسے ہی وہ زکوٰۃ وصول کرے وہ تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرے، آپ کو بہت بہت شکریہ الحمدللہ کہ آپ نے یہ زکوٰۃ وصول کر لی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں دینے والا احسان جتا رہا ہے، یعنی اس کا گویا کہ احسان ڈال رہا ہے کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی، یہ تجھ پر میرا احسان ہے نا. یہ کیسا احسان ہے بھائی؟ جس پر زکوٰۃ تم پر فرض تھی تم نے تو فرض ادا کر دیا، جس سے زکوٰۃ لی اس نے تو آپ کے فرض ادا ہونے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو زکوٰۃ دے کر اس کا شکریہ ادا کرے جس نے آپ کی زکوٰۃ لی. اگر وہ وکالت کے طور پر بھی لیتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کو وہ درست جگہ پر یوٹیلائز کرے گا، دیٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے ایک سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہے نا، کہ وہ آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے اور آپ کی زکوٰۃ کو وہ پراپرلی یوٹیلائز کر رہا ہے اور پراپرلی ایک صحیح جگہ پر آپ کی زکوٰۃ کی وہ مطلب کہ وہ مصرف جس کو ہم کہتے ہیں استعمال کروا رہا ہے. تو اس کی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے، وہ آپ کی جگہ پر آپ سے زکوٰۃ لے کر وہ خود اس ایکسرسائز کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کا فرض صحیح ادا ہو جائے اس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. اور نارملی وہ اس طرح کی کوئی کمیشن تھوڑی لے رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک کار خیر میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اور حقدار تک حق پہنچا رہا ہوتا ہے اور نیک کام میں آپ کی زکوٰۃ کو وہ پہنچا رہا ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. یہ سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین بھی کال کر سکتے ہیں. آئیے کال اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. عبد الوہاب اتاری باب المدینہ کراچی سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ سلسلہ لے کر آئے مدنی مذاکرے کی، مدنی محق. سلسلے کے ذریعے مدنی مذاکرے کی ایک اہمیت ذہن میں بیٹھ رہی ہے، دلوں میں اس کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. مدنی علم دین حاصل کرنے کی نیت بڑھ رہی ہے، لوگوں میں نیت میں پختگی حاصل ہوتی جا رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے حوصلہ افزائی کی. مدنی مذاکرے کی، مدنی مہک یہ سلسلہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر سنت کے بیان کردہ جو مدنی پھول تھے، ایک طرح سے یہ سمجھے کہ ہم اس کی اپنے انداز سے دہرائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے چند ایک سوال رینڈملی ہم لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی کہ پورے کے پورا اب 3-3.5 گھنٹے کا ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. ہر سوال کے جواب کو تو نہیں لیا جا سکتا. اس کو رینڈملی ایک سلیکٹڈ چیزیں، سلیکٹڈ مدنی پھول لیے جاتے ہیں. یوں سمجھے کہ مدنی مذاکرے کا پورا ایک مدنی باغ سجا تھا، اب اس میں سے جا کر کہیں سے کوئی ایک آدھ پھول وہاں سے لے لیا، اور وہ ایک مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ مزید اس کی دہرائی ہو جائے اور مدنی مذاکرہ ہم دیکھیں بھی، اور اس کے دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کریں. انشاءاللہ معاشرے میں بڑا مدنی انقلاب برپا ہوگا. اللہ کریم نے امیر سنت کو بڑے تجربات سے نوازا ہے، ان کے بڑے تجربات ہیں، بڑے مشاہدے ہیں، بڑا علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، اور اصلاح امت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمائے. کٹ کے جیسے کہتے ہیں اصلاح امت کا جذبہ بھرا ہوا ہے، اور بس آپ کی خواہش ہے کہ یہ امت نیکی کے راستے پر چل پڑے. تو اس میں آپ کا یہ جو بیان ہوتا ہے نا، یہ بیان میں بڑا درد بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور لینے اور سننے والوں کو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ملایا کریں. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دیں، خود بھی دیکھیں. ماشاءاللہ جیسے آج سے شروع ہے تو کل بھی ہے، تو 13 ربیع الاول تک انشاءاللہ یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا، ایک مدنی منا شاید سوال میں تھے، آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کم عمر کے ہی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سرما جو ہے وہ تیل لگانا یہ اچھا نہیں لگتا، یا مطلب ان کی عادت نہیں ہے، کچھ اس طرح سے اپنا اظہار بھی کیا تھا. اور پھر وہ کچھ سوالات بھی پوچھے تھے، تو پھر امیر علیہ سنت نے اس پر سرما لگانے کی بھی آداب بیان کیے اور تیل لگانے کی بھی آداب بیان کیے. تو اب اگرچہ والدین جو ہے وہ اس معاملے میں جب سنتے ہیں تو کہ فضیلت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو عادی نہیں بنایا، وہ تیل لگاتے ہی نہیں ہے. اب وہ جو یہ سمجھ لیا، اب فضیلت سن لی کہ بھئی تیل لگانا ہے، اب بچے کو کیسے راضی کرے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. نہیں، بچے کو راضی کیسے کرے؟ یہ مانتا نہیں ہے نا. یہ نہ ماننے کی جو عمر آتی ہے نا، اس سے پہلے تیل لگا لو آپ. اب جیسے یہ ہے نا، اب اس کے سر پہ تیل لگاؤ تو نارملی اس کے اتنے نام ماننے کا تصور کم ہے جی جی کہ وہ تیل لگوا لے گا. اب یہ جب اتنا بڑا ہو جائے گا نا کہ اب اس پہ نام ماننے والا کام آ گیا کہ نہیں لگاؤں گا تیل، نہیں لگانا تیل، تو نہیں، ابھی سے اس کے تیل لگانے کی عادت ہو جائے گی سر میں، تو یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا تو یہ تیل کا عادی بنتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں عموماً جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دیکھیں نا، تو چونکہ ایک مدنی ماحول میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ماڈرن ہوتے ہیں، ہیئر اسٹائل کا ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. جیل لگائیں گے یہ، ہاں جیل لگاتے رہیں گے، بال جما دیں گے، جیل اترے گا تو کالا رنگ بھی لے کر وہ جو کالا ہے بال سفید کر دیتا ہے جیل وغیرہ. یہ بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، تو وہ ایک عادی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جب مدنی ماحول میں آتے تو چونکہ شروع سے تیل لگانے کی عادت ہوئی نہیں ہوتی، تو یہ اب تیل ان کو بھاری پڑ جاتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اب جیسے ہم بھی تیل نہیں لگاتے تھے جب مدنی ماحول میں نہیں تھے، تیل کا استعمال نہیں ہوتا تھا، کریم وریم لگا لی. لیکن جب مدنی ماحول میں آئے تو یہ زلفوں کا بھی ذہن بنا، تو پھر جب تیل کا سلسلہ شروع ہوا تو آج بغیر تیل کے تو 100 مطلب ایسا لگتا ہے کچھ بھاری سا ہو گیا سر. تو تیل تو بہت ضروری ہو گیا، تو عادت ہو جاتی ہے. تو بچپن سے ہی میرا خیال ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ مدنی پھول فتاوی رضویہ میں عطا فرمایا اس طرح کا کہ بچپن کی عادت مشکل سے نکلتی ہے. یعنی جو بچپن میں عادت ڈال دو نا
تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے اگر اچھی عادت ڈالی ہوگی بچپن میں تو اس کا عادی بن جائے گا. اللہ نہ کرے اگر بری عادت ڈالی ہوگی تو اس کا بھی عادی بن جائے گا. ایک مدنی منع کا ایک کلپ چلا تھا ابھی سوشل میڈیا پر کہ وہ ایک جیسے سنت کے مطابق بیٹھنے کا جو طریقہ ہے تو بالکل وہ ایسا پرفیکٹ انداز میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے. اور اسی طرح مطلب سونے کے بعد اوقات انداز دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی جیسے سونے کا انداز سنت کے مطابق ہے. اب بعض تو ایسے ہیں کہ لڑکتے ہی رہتے ہیں اور بعض کا ایسا پرفیکشن ہوتی ہے کہ تو یہ بات جو نگران شورا فرما رہے ہیں تو واقعی اگر ہم اس پہ توجہ دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی حوالے سے تربیت کا کوئی سلسلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کی برکتیں ملیں گی. عقیدہ ختم نبوت پر بھی امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ اس کا ایک بنیادی عقیدہ بھی بیان کیا. تو آپ کا بھی ایک بڑا پیارا ایک جملہ مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ جینا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیو. تو آپ مزید کچھ فرمائیں. وہ یہی ہے، انہی کے لیے جینا چاہیے. یہ جینا ہے، یہی جینا، ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں. جب نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر نہ جئیں تو کس کے لیے جئیں؟ جو کائنات میں دنیا میں آتے ہی جنہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا، ہمیں یاد رکھا، اور رب حبلی امتی کا یہ ایک مطلب اتنا پیارا اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا یہی جینا ہے. اعلیٰ حضرت ہم کو پیغام دے چکے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کی چاہت میں جینا، پھر آپ کی تعظیم، توقیر، محبت، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، آقا کی محبت یہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے. آج بھی اگر مسلمان دنیا میں سرخروئی چاہتا ہے نا تو اس کو اسی عشق رسول کا فیضان پانا ضروری ہے جو عشق رسول صحابہ کرام علیہم رضوان کے رگو پے میں تھا. ویسا انداز ہونا چاہیے، ویسا مر مٹنے کا انداز، ایسا دیکھنے کا انداز کہ دیکھ کے جیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پاک کو جتنا انہوں نے عام کیا اور عشق رسول کا جو انداز انہوں نے اختیار کیا، اطاعت رسول کا انداز جو انہوں نے اختیار کیا، وہ آج اس کی اشد ضرورت ہے. اور رہا ختم نبوت تو بانی عقیدہ تحفظ ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اس پر کل بھی الحمدللہ مجھے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور کل کے ہمارے بیان کا موضوع تقریباً 2 گھنٹہ سے زیادہ یہ بیان کا سلسلہ رہا، اور میرے بیان کا موضوع آخری نبی تھا. آخری نبی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا، نہ رسول ہے نہ نبی ہے. یہ آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اور آقا خود فرماتے ہیں کہ تم آخری امت ہو. ہم امت بھی آخری، ہمارے پاس کوئی امت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ہے نا، یہ سکھانے کی ضرورت ہے. یہ کبھی کوئی ایسا موضوع چل پڑتا ہے، کوئی ایسی مطلب الٹی سیدھی بکواس کر دیتا ہے، کوئی الٹا سیدھا کوئی چکر چلا دیتا ہے، تو یقیناً اس میں بھی مطلب کہ ایک جوش اور ایک غیرت کا ڈیفینیٹلی اظہار ہونا. اور جیسے وہ غصہ خانہ خاکے کسی نے بنا دی ہے، تو ایک دنیا بھر میں عشق رسول کا جو اس وقت جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو ہم آج سے ایک بار پھر ذہن بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر کرو تو زبان کو ادب سے دھو لو، انتہائی ادب کے ساتھ. یعنی اپنی اولاد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں ذکر کر رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ باپ فوراً بول دے بیٹا اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہو ادب سے کرو.
پیارے آقا کا نام لے رہے ہو ادب سے لو، القابات سے لو. وہ نام لے تو نام لیتے ہی اس کے روئے روئے میں ایک طرح سے مطلب کہ وہ تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، روئے روئے میں ایک قسم کا خشوع آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہا ہوں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دینے جاتے تھے اور آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ عمدہ لباس، خوشبو. تو یہ ایک درس تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث بیان کرنے کے تعظیم تھی ایک حدیث پاک کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعظیم، آپ کی محبت اور آپ کا اس طرح ذکر، ماشاءاللہ شفا شریف کا جو آپ کا بیان ہے، اگر کوئی شفا شریف پڑھ لے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو آپ مالکی تھے حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیا فرماتے ہوں؟ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ایک مقام پر اپنی کتاب کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ میں نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ میں نبوت اور رسالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل قائم کروں، یعنی یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ دلائل بیان کروں اور نبوت کو ثابت کروں، رسالت کو ثابت کروں. میں نے یہ کتاب اہل ایمان کے لیے لکھی ہے اللہ اللہ اللہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، آپ کے مقام، مراتب، اللہ کی طرف سے جو آپ کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرماتا ہے، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ پڑھیں تو پھر ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. اصل ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان کروانا ہے. تو اس کے لیے پوری انہوں نے ایک تمہید باندھی ہے کہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا کہ جب یہ کمالات اور مراتب بیان کیے جائیں گے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی. جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں تعظیم تھی، تکریم تھی، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، کیسی باتیں پیش آ رہی ہیں، کیسی ان کی عمدہ سیرت ہے. یہ ساری باتوں کو وہ دیکھتے تھے. تو پھر اس کے بعد جب یہ تعظیم و تکریم دل میں قرار پکڑتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، تو خود بخود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی یہ بندے سے ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بیان کرنے کے بعد، مراتب بیان کرنے کے بعد، فضائل بیان کرنے کے بعد، اب یہ اس کے بعد حقوق کو بیان کرتے ہیں تاکہ حقوق اب ادا کرنے میں بڑی آسانی رہے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہے، اب جو حقوق ادا کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ کرے گا. جیسے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ ایک چند درود پاک ہیں کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، کہ یہ پڑھے جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن امام اہل سنت نے بہت خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا درود پاک پڑھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، پڑھیں اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ ہوگا کہ پڑھیں گے تو پڑھنا تو ہوگا، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہیں، آگے ان کا کرم ہے وہ خود ہی دیدار کروا دیں گے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات ہے. اب ہے یہ مسئلہ کہ ہمارے یہاں ایک ہے دینی مدارس، دینی تعلیم، اور عاشقان رسول کے جو یہ جامعات و دینی مدارس ہوتے ہیں، دارالعلوم ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان میں تو عشق و محبت کی جو جام پلائے جاتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. مگر اگر ہم آل اوور معاشرے پر نظر دہراتے ہیں تو ان مدارس اور جامعات میں پڑھنے والے کتنے زیادہ تر تعلیم دنیاوی اداروں میں، دنیاوی جو تعلیمی ادارے ہیں اس طرف رجحان ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ کے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے، وہ عقائد جو عقائد اہل سنت جس کو آپ کہہ لیں، وہ عقائد اتنے واضح اور عشق و محبت اور خوبصورت انداز سے تحریر ہوں نصاب میں کہ جب وہ پڑھ کر ایک مسلمان پڑھ کر فارغ ہو، اب وہ میٹرک
سے فارغ ہوتا ہے یا انٹر سے فارغ ہوتا ہے یا جو بھی یہ اس کی گریجویشن ہوتی ہے، خواہ وہ کامرس میں جائے، آرٹس میں جاتا ہے یا سائنس میں جاتا ہے یا کسی بھی ایجوکیشن کے ساتھ وہ چلتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ 20 25 22 23 24 سال یا 25 30 سال پڑھ کر وہ نکلا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کے عقائد ہونے چاہیے اور کون سا کلمہ مجھے کہنا ہے، کون سا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، کون سی بات سننی ہے، کون سی بات نہیں سننی چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے پر، ان تمام تر چیزوں کا بیان بڑے واضح انداز میں یہ نصاب میں ہونا چاہیے. جو دنیاوی کتب ہماری کہلاتی ہیں، جو دنیاوی کیریکولم جو کہلاتا ہے، ورلڈلی ایجوکیشن کو جس کو آپ نام دیتے ہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں کروڑوں مسلمان، یہ جب پڑھیں اور ہمارے بچے جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ کر یہ سمجھیں، ان کا 8-10 سال کی عمر میں یعنی 14 15 16 سال کی عمر میں تو ان کے اندر ایک عجیب ہی جذبہ ہوگا. پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی بہت زیادہ ابھارتی ہیں. تو اگر ان اداروں میں ایک تو اول یہ کہ اس اداروں میں پڑھنا بھی جائز ہو، کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی جائز، جو پڑھا رہے ہیں اسے پڑھنا جائز، اور جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں اس ماحول میں بھی پڑھنا جائز، یہ ساری صورتیں ہوں. اور نصاب پر اگر یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں ہو کہ جب یہ پڑھ کر نکلے تو اس کو قرآن تو درست پڑھنے آتا ہو، یہ پڑھ کر نکلے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں یہ ہو. اب اسی سے لوگ پروفیشن میں جاتے ہیں، اسی سے لوگ زیادہ گریجویشن پہ جاتے ہیں، اسی سے لوگ آگے مطلب ڈگری حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر انہی تعلیمی اداروں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں ایک بہترین تربیت ہوئی ہوگی، وہ کسی بھی سیٹ پر چلا جائے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائے، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا نظریہ رکھنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر کیسے ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ درود پاک تک صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو کس طرح مطلب کہ وہ ہماری وہ عجیب و غریب حال ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت کا پیغام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. تو اللہ نصیب کرے اور ہم سب کے روئیں روئیں میں بس ایسا عشق رسول بس جائے، ایسا عشق رسول ہو کہ بس مدینہ 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 ہوتا رہے. امیر سنت ایک بڑی پیاری شعر کہتے رہتے ہیں، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور ویسے یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں تو اس میں خاص کر کسی ادارے کے جو بڑے ہیں، جیسے ابھی آپ نے تعلیمی اداروں کا کہا، تو ظاہر مدری چینل پہ ہوتے ہی ایسے لوگ، تو جو اس طرح کی اتھارٹیز ہوتی ہیں اگر وہ اس طرح کے معاملے میں آگے بڑھیں تو بڑھنا چاہیے. ہم کتابیں جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، یہ بہترین عقائد و نظریات پر کتاب ہے، ایمان کے تحفظ پر، اور سادات کرام تو معراج تو انبیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، دیگر قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کیا عقائد کیا نظریات ہونے چاہیے، اور کس طرح اللہ نہ کرے مطلب کوئی ایسا بول دے اور اس کا ایمان چلا جائے، ساری چیزیں وہاں بیان کی گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی تھی کہ ٹیلی تھون کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلا اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا. تو دعوت اسلامی کے شعبہ جات اور آج تو ماشاءاللہ جو مختلف انداز میں مکتبۃ المدینہ کے معاملات بھی بیان ہوئے، تو ظاہر ٹیلی تھون بھی ایک ضرورت ہے دعوت اسلامی کی. تو میں یہاں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ابھی تو ٹائم ہے اور امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا کہ بھائی ابھی سے ہی جمع کرانا شروع کر دیں، تو میں نے تو نیت کی ہے کہ کل سے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہم باقاعدہ اس کا ایک اچھے انداز سے بستہ بھی لگا لیں گے. تو یہاں ایک بات یہی آتا ہے ذہن میں کہ ایک تو ہوتا ہے دعوت اسلامی سے جو ریلیٹڈ ہیں،
تو وہ تو ٹیلی تھون کے لیے چلے اب ان کی کوششیں شروع ہو جائیں گی. جو عام جنرل پبلک ہوتی ہے جس مدنی چینل پہ مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا وہ خود ذاتی طور پر کیا اس میں کچھ ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو الحمدللہ رب العالمین یہ 17 دسمبر کو بروز اتوار الحمدللہ دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہی, یعنی مدنی عطیات مہم فنڈ ریزنگ یہ ہوتا ہے, اور ہم اس میں جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے درس نظامی کے ادارے ہیں, دارالعلوم جسے عام طور پہ کہا بھی جاتا ہے, اس میں علماء پروڈکشن ہے, اور مدرسۃ المدینہ یہ الحمدللہ ہمارے حفظ و ناظرہ کے مدنی منیا بچے اور بچیوں کے یہ مدارس ہیں. تقریباً 2500 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں, جس میں کم و بیش 1,20,000 سے زیادہ مدنی منیا پڑھ رہے ہیں. ہزاروں قاری صاحبان ناظمین وغیرہ ہیں. اسی طرح جامعۃ المدینہ جس میں عالم بنایا جاتا ہے, درس نظامی کا سلسلہ رہتا ہے. کم و بیش 40,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں عالم بن رہے ہیں, کورس کر رہے ہیں, اور ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں پڑھا رہے ہیں, علماء ہیں. تو ڈیفینیٹ اس کے بھی اپنے اخراجات ہیں, پھر اس کو آگے بڑھانا اور جملہ ایکسپینسز اسپیشلی سیلریز اجارے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے اربوں روپے کے ہیں. اس کے اخراجات سالانہ اربوں روپے کے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹیلی تھون کا خاص اہتمام کیا ہے, اور ہم نے اس میں 3,13,000 یونٹ کو ہم نے, ایک یونٹ 10,000 کیا ہم نے مطلب لیا کہ 10,000 کا ایک یونٹ, تو 3,13,000 ہم نے یونٹ رکھے ہیں. یہ 313 یہ اصحاب بدر کی نسبت ہے, تو یہ 313 تو نہیں ہے, 3,13,000 ہے, مگر یہ 3 اور 13 کی ہم نے وہاں سے نسبت یہاں لینے کی کوشش کی ہے. تو یہ 3,13,000 تو دعوت اسلامی کے خود ماشاءاللہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور 10,000 روپیہ ایک یونٹ ہے. تو یہ کریں اور جمع بھی کریں, تو اللہ نے چاہا تو مدینہ ہوتا رہے گا. یہ ایک ٹیلی تھون کا لفافہ میرے پاس آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک نیاز کا لفافہ میرے پاس آ چکا ہے. تو میں تو کرتا رہتا ہوں, اپنا کام ہے. دعوت مجھے عبدالحبیب بھائی کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ وہ پچھلے سال جب ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا تو کسی شخصیت سے رابطہ جب کیا تھا تو 39 فیملی ممبرز تھے. اب ظاہر آپ نے 10,000 تو نارملی اگر ایک گھر میں بھی چند افراد مل کر کریں تو ہر گھر سے ایک یونٹ تو آ سکتا ہے. وہ کچھ تھے کھاتے پیتے, تو ان کا جب ذہن بنایا تو انہوں نے ہر فرد کے نام سے یعنی 39 یونٹ جو ہے وہ ایک گھر سے آئے تھے. ہو سکتا ہے جی, یعنی آپ 6 ہیں, میاں بیوی اور بچے وغیرہ یا ماں باپ وغیرہ ملا کر تو بھائی سب کی طرف سے ایک بعض اوقات بیٹا 10,000 دے سکتا ہے, تو کماتے بھی ہیں بیٹے, ہلکی پھلکی مطلب کر لیتے ہیں. اچھا کچھ نہیں تو چلے سب پورا گھر مل کر 10,000 دے دے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. 2,000 1,000 1,500 کر کے کہ بھائی ہمارے گھر کی طرف سے 1 یونٹ, ہمارے گھر کی طرف سے 6 یونٹ, ہمارے گھر کی طرف سے 12 یونٹ. آس پاس پڑوسی محلے والوں سے اگر آپ نے ترکیبیں بنائیں, آفیسز میں جا کر ترکیبیں بنائیں, اپنے جو بھی مطلب کہ تعلقات والے ان سے اگر آپ نے رابطہ کیا اور اسے لیا, یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. راہ خدا میں زبردست یہ خرچ ہے, اور اس کا ثواب بہت ثواب ہے. دیکھ قرآن کریم کی تعلیم جتنی عام ہوگی, علماء جتنے زیادہ ہوں گے, حفاظ جتنے زیادہ ہوں گے, یہ مدارس جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ جتنے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی قدر نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی بڑھے گا. تو آپ کو اس میں بالکل حصہ لینا چاہیے, ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو حصہ لینا چاہیے. دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور تمام عاشقان رسول کو اس میں حصہ لینا چاہیے, اور ابھی سے ہی اپنے ذمہ داران سے ترکیب بنا کر 10,000 روپے پر یونٹ جمع کروائیں. نیتیں کریں, نگران و ذمہ داران نیتیں کروائیں, اپنے پاس لسٹ تیار کریں. ایسا نہیں ہوگا بولے میں 17 تاریخ کو کروں گا تو 12 گھنٹے میں آپ کتنا کر لیں گے. ابھی سے شروع کریں, اس میں اعلانات بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ جمع بھی ہو جائیں گے. اور میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو اگر اللہ کی رحمت سے ہم سب نے مل کر زور مار دیا تو 3,13,000 یونٹ
ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل پھر مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد. آپ بھی اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے گا. عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7:30 بجے ہے. 8 بجے تلاوت، نعت، سنتوں بھرا مختصر سا بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس دوران امیر سنت کی آمد بھی ہو جاتی ہے. اور کل اگر ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ یہ چاند بھی دیکھنے والے دیکھ لیں گے. ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے امیر سنت کے ساتھ. اور اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جلوس میلاد کا بھی سلسلہ مدنی چینل میں براہ راست دکھایا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.